پیارے دوستو، جنگل کی دنیا میں لاتعداد جسم کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں سے ایک ایک کی طور طرز زندگی ہے۔ لیکن اگر جنگل کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے تو یقینی طور پر ہم سب کے ذہن میں ہاتھی کا نام آئے گا۔ یہ قدرت کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کا نام قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ ہاتھی کو انسان دوست بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہاتھی ایک ایسا منفرد جانور ہے جو اپنے ساتھیوں سے زبان کے ذریعے یا آواز کے ذریعے بھی بلکہ اپنے پاؤں کے کھوروں سے بھی رابطہ کرتا ہے، اور درپیش خطرات کے متعلق بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہاتھی دراصل ایک جذباتی جانور ہے جو کہ روتا بھی ہے اور کھیلتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، اپنی پرانی یادوں کو یاد بھی کرتا ہے، اور پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کا عجیب سا لگاؤ ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دو ایسے انسانوں کا ہاتھی کے ساتھ رویہ اور سلوک، اور پھر ہاتھی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ تمام تفصیلات بیان کی جائے گی۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، چند دوستوں نے جنگلات کی سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے ایک دانا آدمی کو نصیحت کے لیے بلایا، تو اس شخص نے نصیحت کی کہ سفر میں بھوک اور پیاس کی تکلیف پیش آتی ہے، اور خطروں جنگلوں کے بیابان علاقوں میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے گھاس اور درختوں پر پھل اور پتوں پر گزارا کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوزائیدہ بچے نہایت خوشحال، موٹے تازے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں مار دے یا نقصان پہنچائے تو پھر ہاتھی بدلے کے طور پر ان لوگوں کا پورے جنگلوں میں پیچھا کرتا ہے اور انہیں تلاش کر کے آخر کار ان لوگوں کو مار ڈالتا ہے جو ہاتھی کے بچوں پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ خبردار، بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو لقمہ نہ بنا لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اس ہاتھی کے بچے کو بھون کر کھایا، تو اس کی ماں ہتھنی اوزاری سے آسمان پر سر اٹھا لے گی اور پھر وہ تمہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ گھاس اور پتے ہی کھا کر گزارا کر لینا، مگر ہاتھی کے کسی بچے پر کسی صورت میں حملہ ہرگز نہ کرنا۔ پیارے دوستو، اس دانا آدمی نے لوگوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے تمہیں آگاہ کر کے اپنے فرض پورا کر دیا ہے۔ اب تم لالچ میں آ کر اس پر عمل نہ کیا تو اس کا جو بھی انجام ہوگا اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اب یہ نوجوان اپنے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ دوست احباب سیر و تفریح کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے۔ کھدو نوش کا جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی پہلے ہی ایک رات میں ختم ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارا دن جو کہ مسلسل چلے اور کہیں نہیں رکے، تو بھوک اور تھکاوٹ سے جسم نڈھال ہو چکے تھے، اور ہر کوئی کھانا دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتا تھا، اور سب نے معمول سے کئی گنا زیادہ کھایا، جس کے باعث وہ جنگل میں وہ اپنے ساتھ کئی دنوں کے لیے سامان لائے تھے، کھانا لائے تھے، وہ پہلے ہی ایک دن کے سفر اور ایک رات میں ختم ہو چکا تھا۔ اب دوسرے دن کا آغاز تھا، لیکن آج انہیں جنگل ہی کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ کی چڑھائی مشکل بھی ہے، اور اس دوران وہ کہیں رک کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اور نہ ہی کچھ آرام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ہوگا کہ پہاڑ پہ انہیں کھانے کے لیے کچھ ملے۔ کیوں نہ جنگل میں ہی سے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے، اور یوں سب دوست کھانا کھا کر پہاڑیوں پر جائیں گے۔ لہٰذا تمام لڑکے کھانے کی تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ وہ جو سامان اپنے ساتھ لائے تھے اس کو وہ ایک رات میں ختم کر چکے تھے۔ ان کا مقصد کچھ ایسا تلاش کرنا تھا کہ جس سے ان سب کی دن بھر کی بھوک ختم ہو جائے۔ پیارے دوستو، اب ان لوگوں کی نظر آخر کار ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی۔ دماغ میں ایک دفعہ اس عقل مند آدمی کی نصیحت ضرور یاد آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھی کا بچہ بالکل اکیلا ہے اور اس کی ماں ہتھینی آس پاس کہیں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے اسی کو موقع غنیمت جانا، اور کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح یہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اسے زور سے پکڑا تو کسی نے اس کے ٹانگوں کو دبوچا، اور کسی نے اس کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو نیچے گرا دیا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پٹ اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا، اور اس ہاتھی کے بچے کا گوشت بھون کر خوب جی بھر کر کھا لیا۔ لیکن پیارے دوستو، ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ضرور تھا کہ اس نے بھوک تو کاٹ لی،
لیکن اس عقل مند کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ نہ تو ہاتھی کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے عمل میں شامل ہوا اور نہ ہی اس کے بھنے ہوئے گوشت کا ایک بھی لقمہ کھایا، یہاں تک کہ اس نے گوشت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ پیارے دوستو، جب باقی دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اب ان پر نیند طاری ہو گئی، لہٰذا ان لوگوں نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے اور پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب تک اتفاق ہوا تو سب دوست سو گئے اور دوسری جانب جو دوست جو کہ سارے عمل میں کسی طرح سے شریک نہیں ہوا تھا وہ ابھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اسے ہاتھی کے بچے کی ماں کی چیختی چلاتی اور چندھاڑتی ہوئی ادھر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جب ہاتھی کی ماں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ دانا شخص نے جو نصیحت کی تھی اور اس نے جس وعید اور سزا کی متعلق اس نے بتایا تھا اس کا وقت آ چکا ہے، اور یہ یوں ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ پیارے دوستو، جب اس ہاتھی کی ماں نے، اس ہتھینی نے اس کے بچے کا خون زمین پر دیکھا، اس کے جسم کی ہڈیاں ایک جانب پڑی ہوئی دیکھی تو وہ شدت غم اور وہ غیظ و غضب سے پاگل ہو گئی۔ ہتھنی سب سے پہلے آگے بڑھی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ بڑھا کر سونگھا تو اس کو اس نوجوان کے جسم سے اپنے بچے کی خون کی بو محسوس نہ ہوئی، لہٰذا اسے اندازہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا میرے بچے کے قتل میں شامل نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر ہتھنی آگے بڑھی اور سوئے ہوئے نوجوان کے جانب آگے بڑھی تو ان کے ارد گرد 3 سے 4 چکر اس ہتھنی نے لگائے۔ ان نوجوان کے اس ہتھنی نے چکر لگائے، اپنے بچے کے خون کی بو ان کے جسم سے آ رہی تھی۔ پیارے دوستو، اب ہتھنی کے بدلے کی آگ بہت ہی زیادہ بھڑک چکی تھی۔ اس نے غصے کو باز کے اوپر پیر رکھ کر انہیں کچل ڈالا اور باز کو اپنی سونڈ میں جکڑ کر اتنی زور سے دبوچا ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ جنگل کے جانب دوڑ لگاتی ہوئی نکل گئی۔ پیارے دوستو، یہ خلق خدا کے لیے پیغام ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے باز آ جائے، کیونکہ ظالم کے منہ کی بو سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچانے والا ہے، جبکہ ہم تو اس نبی کی امت ہی ہے کہ جنہوں نے اپنی امت کو بارہا طور پر تاکید کی ہے اپنے جانوروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔